الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغادین المہدیین وبارک وسلم علیہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ لا الہ الا اللہ کا میں چاہتا تھا کہ ذکر کروں کہ اس کی کیا عظمت اور برکت ہے۔ اگر کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی بہت گناہگار ہے، چاہے وہ زانی ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست ہے، اللہ کے ولیوں کا دشمن نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کا دشمن نہیں ہے، جس نے صدق دل سے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث کثرت سے بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پڑھ لیتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ ضرور بر ضرور جنت میں جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم مل کر وہ دعا کر لیتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شورے داروگیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو امام بخاری نے اس بارے میں 7 جگہوں پر مختلف طرق سے احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور تمام احادیث مبارکہ میں جو امام بخاری لے کر آئے ہیں، صرف ایک ہی سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتنوں کا؟ گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کمپلسری جو سوال ہے، جو لازم ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں قبر میں سوال کیا جانا ہے۔ یعنی آپ انہی احادیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں 7 جگہوں پر، جن جگہوں پر صرف اور صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا کے لوگ چلے آتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو وہ لوگوں کے جوتوں کے چلنے کی آواز کو مردہ سن لیتا ہے۔ جب لوگ باہر آ جاتے ہیں، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ وَيَقُولَانِ، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا لیتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہمارے سوال کا جواب دے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، یہ تیری قبر میں سرکار ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، یہ راجل ہیں یعنی مرد ہیں جو تیری قبر میں ہیں، تیرے قریب ہیں۔ ھذا
اشارہ قریب کا ہے، اشارہ قریب کا ہے، دس کا معنی یعنی یہ جو تیری قبر میں ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ تو پھر پوچھنا کیا ہے؟ سوال تو خود بتا دیا، کہا نہیں، پوچھا یہ جائے گا کہ ما کنت تقول، تو دنیا میں اللہ کے اس محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ اللہ۔ تو حدیث مبارکہ میں 3 کیٹاگریز ہیں، یعنی 3 اقسام کے لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے وہ کہے گا لا ادری لا ادری، مینوں تے پتہ ہی نہیں اے کون ہے، مینوں تے پتہ ہی نہیں اے کون ہے۔ دوسرا قبیلہ ہوئے گا کہ نمازاں بھی پڑھن گے، روزے بھی رکھن گے، کلمہ بھی پڑھن گے، قرآن دی تلاوت بھی کرن گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گہری دشمنی ہوئے گی، نفاق ہوئے گا، منافقت ہوئے گی، نبی پاک علیہ السلام دیاں فضیلتاں تے عظمتاں نوں نہیں مندے ہون گے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان مبارک جو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جڑا دوسرا گروہ ہوئے گا نا، اے منافقین دا گروہ ہوئے گا۔ ہر منافق کی قبر میں بھی رسول اللہ کی جلوہ گری ہوگی، ہر کافر کی قبر میں بھی رسول اللہ کی جلوہ گری ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، ان کی حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا۔ جو منافق ہے وہ کہے گا سمعت الناس یقولون فقلت مثلہ، ہائے ہائے میں لوگوں سے اس سرکار کے بارے میں کچھ سنا کرتا تھا، افسوس کہ میں نے بھی ویسے ہی کہنا شروع کر دیا جیسے میں لوگوں سے سنتا تھا۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت ایسی نحوست سے اور منحوس عقیدے سے بچائے۔ وہ تو وہاں قبر میں جا کر آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ سرکار جن کو ہم کہتے تھے نعوذ باللہ یہ خاک فی الخاک ہو گئے ہیں، یہ تو میری قبر میں بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ان کو عذاب کتنا ہوگا ٹائم نہیں، یہ یاد رکھیں کہ صحیح صحیح ستہ میں بار بار آتا ہے کہ ان کو گرجوں کے ساتھ مارنے والے 2 فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے جو کانوں سے بہرے آنکھوں سے نابینا ہوں گے۔ اگر وہ ایک گرز جو ہے وہ پہاڑ پر پڑ جائے تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے۔ اب تیسرا ٹولہ، تیسرا گروہ عشاقان مصطفیٰ کا ہوگا۔ جب عاشق رسول کی قبر میں رسول اللہ جائیں گے تو عاشق تو رسول اللہ کے قدموں پر گر جائے گا، یا رسول اللہ جب بھی میں اس حدیث کو پڑھتا تھا کہ قبر میں سرکار کا دیدار ہونا ہے تو میں تمنا موت کی کرتا تھا، کب قبر کی رات آئے تو میں اپنے یار کا دیدار کروں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک چیپٹر کا نام یوں رکھا ہے کہ قول المیت قدمونی قدمونی، یہ صحیح بخاری کے ابواب میں سے ایک باب کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ آتی ہیں، باب اس بارے میں کہ مردہ زندوں سے کلام کرتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میری قبر میں جا کر لٹا دو، جلدی کرو دیر نہ کرو، قدمونی قدمونی، دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو میری میت کو اٹھاؤ، نماز جنازہ پڑھو۔ یہ عشاقان مصطفیٰ کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا وہ نبی پاک علیہ السلام کی پہچان کریں گے۔ اللہ اللہ، پھر کیا ہے میرے عزیز دوستو، یہ بھی اختصاراً عرض کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار، یہ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں رسول اللہ کے، ان سے کہا جائے گا
وہ دیکھ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں، جب وہ بندہ دیکھے گا تو کانپ اٹھے گا۔ فرشتے کہیں گے نہیں غم نہ کر، قد ابدلک اللہ بہی مقعدا من الجنت، تیرا ٹھکانہ تو دوزخ میں تھا برے اعمال کی وجہ سے، لیکن اس حبیب پیارے کے صدقے اللہ نے تیرے جہنم کے ٹھکانے کو بدل کر وہ دیکھ جنت میں تیرا گھر تعمیر فرما دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، ابو داؤد اور احمد میں ہے، وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، چاروں اطراف سے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے یفسح لہو فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، کہ چاروں اطراف 70 گز دوری تک اس کی قبر کو اللہ رب العزت وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ ثم ینور لہو، ترمذی میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ ثم یقال لہو نم فیقول ارجعوا الی اہلی، اللہ اکبر، وہ اٹھے گا کب؟ جب ایک ندا دینے والا ندا کرے گا میرا بندہ سچ ہی تو کہہ رہا ہے، افرشو لہو من الجنت، جنت کا بچھونا لاؤ اس کے نیچے بچھا دو، البسو لہو من الجنت، وہ جنت کا پیرہن لے جاؤ اور میرے بندے کو پہنا دو۔ پھر وہ بندہ اٹھے گا، فرشتے کہیں گے واہ کدھر جاتا ہے، واہ کدھر جاتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، حدیث پاک ہے، وہ کہے گا کہ ارجعو الی اہلی، میں لوٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ ارے کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ انہی بتاؤں مصطفیٰ کریم کے صدقے اللہ نے میری قبر میں میرے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک فرمایا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے نا نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تو اس طرح اس نیند میں سو جا۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، پھر جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس مرد خدا کی قبر جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے اور سچے عقیدے پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔